میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان، اس کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہوا کہ اس رب نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کے معنی آتا ہے جلا دینے کی۔ اس کے آتا ہے جلا دینے کی۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کی تراویحیں پڑھتے ہیں اور تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ذکر و اذکار میں محو ہو جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ بھیجتے رہتے ہیں، تو فرمایا ان تمام کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس اور پیارا ارشاد ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ موجود ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت نہ کرتا ہو اور جنت حاصل نہ کرتا ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی، کائنات کا سردار اللہ کے بعد اگر جس کا مرتبہ ہے ساری انسانیت کا اعلیٰ، ساری انسانیت کا نور نظر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو اور اپنی مغفرت نہ کرواتا ہو، ایسے شخص پہ ہلاکتی ہو۔ کالی کملی والے سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا مبارک نام لیا جائے، اس پر درود و پاک نہ پڑے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ فرمایا کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین۔ ایک تو تمام فرشتوں کے سردار کی بددعا اور تمام نبیوں کے سردار کی آمین نے اس پر مہر لگا دی۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا میں وہ شامل ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس 50,000 سال کی بھیانک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے کرتے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت شعیب علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت زکریا علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت ہود علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت زکریا علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت ہارون علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا رب نفسی یا رب نفسی، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، مفکرین، مدعین، دائی دعوت دینے والے، سارے کے سارے یا رب نفسی یا رب نفسی، ایک ہی ذات ہوگی، وہ رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب امتی یا رب امتی۔ جس ماں نے ہمیں جنم دیا، جس ماں نے ہمیں جنم دیا، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، رات کی تکلیفوں کو برداشت کیا، نیند کو قربان کیا، بھوک کو قربان کیا، سر میں درد ہو رہا ہے اس کو قربان کیا، چلنے میں دقت ہو رہی ہے اس کی قربانی دی، رات کی نیند کی قربانی دی، کس بنا پر؟ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی دنیا میں صحیح سلامت آ جائے۔ اپنے سینے کا لہو پلایا، اپنے سینے کا خون پلایا، دودھ پلایا 2.5 سال تک۔ وہ ماں اپنے بچے کا ایک لمحہ کے لیے رونا برداشت نہیں کرتی تھی، اپنے بچے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی تھی۔ کل قیامت کے دن وہ ماں بھی یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کل قیامت کے دن 50,000 سال والے دن کے دن وہ ماں بھی اپنے بیٹے سے منہ چھپائے پھرے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک نیکی کا مجھ سے سوال کر لے، وہ بیٹا اپنی ماں سے منہ چھپائے پھرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ وہ باپ جس نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بھوک دیکھی، نہ لوگوں کے تانے دیکھے، نہ لوگوں کی گالیاں دیکھی، تمام چیزوں کو برداشت کر کے صبح سے لے کے شام تک اپنی اولاد کے لیے روپیہ مال کما کر لا کر اپنے بیٹے کے، اپنے بچے کے گلے سے اتارا، میرا بچہ بڑا ہو جائے، میرا بچہ میرا سہارا بن جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، میرے بچے کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو، میں 1 روٹی کھانے کو تیار ہوں، میرے بچے کو 2 روٹی کھلاؤں گا، میں گرمی برداشت کرنے کو تیار ہوں، میرے بیٹے کو پنکھے کی ہوا کھلاؤں گا، ایئر کنڈیشن کے روم میں سلاؤں گا۔ ساری قربانیاں دینے والا باپ بھی کل قیامت کے دن بیٹے سے منہ چھپائے پھرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا مجھ سے سوال کر لے ایک نیکی کا اور مجھے ایک نیکی دینا پڑ جائے۔
جو دوست پوری زندگی تمہارے ساتھ زندگی گزارتا تھا، تمہاری آہ برداشت نہیں کرتا تھا، تمہارے دکھڑوں کو برداشت نہیں کرتا تھا، تمہارے ایک فون پہ اپنے بستر سے اٹھ کر تمہارے گھر پہ حاضر ہو جاتا تھا، وہ دوست بھی کل قیامت کے دن منہ چھپائے پھرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میرا دوست ایک سوال کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حق میرے ذمہ ہو اور اس کا حق دینا پڑ جائے۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، کیا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے منہ چھپائے پھرے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ پڑوسی مجھ سے اپنا حق مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پڑوسی کا میں نے راستہ روک لیا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے حق نہ مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کو تکلیف دی اور کل قیامت کے دن مجھ سے اپنا حق نہ مانگ لے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ساری برائیاں میرے گلے پڑ جائے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے مچی ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی تاجدار دو جہاں رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی گھبراہٹ کی وجہ سے، اس دن کی گرمی کی شدت کی بنا پر زبان اتنی لٹک جائے گی کہ 18 آدمی اس پر سوار ہو جائے۔ اتنا بھیانک دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ کالی کملی والے سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیوں، اس 50,000 سال والے دن سے بچنا چاہتے ہو، رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان کے روزے رکھو گے، اس دن کی شدت سے بچ جاؤ گے، اس دن کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ترمذی شریف میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھائے گا، کچھ لوگوں کو اس پر بٹھائے گا، عجیب عجیب نعمتیں اس پر اللہ کھلائے گا۔ عرش کے سائے میں نفسی نفسی کا ایک طرف عالم ہوگا، ہائے ہائے مچی ہوگی، تباہی مچی ہوگی، ہر ایک اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک، کوئی اپنی ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں۔ فرمایا اس دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھائے گا اور اپنے چنندہ بندوں کو اس پر بٹھائے گا، اپنی نعمتیں کھلائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا اعلان ہوگا، او ظالموں، او بدبختوں، تم ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، تم تکبری سے چلتے تھے، تم کہتے تھے کہ روزہ رکھے وہ جس کے پاس کوئی دانہ نہیں گھر میں، تم کہتے تھے رمضان کی تراویح وہ پڑھے ہیں جس کو اللہ کا ڈر ہے، تم اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتے تھے۔ اور لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میری خاطر بھوک برداشت کی، ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود تھی، طرح طرح کی غذائیں ان کے سامنے موجود تھی، گرمی کی شدت میں انہوں نے روزے رکھے، صبح سے لے کے شام تک ایک بوند اپنے گلے سے نہیں اتارا۔ فرمایا آج میں رب ان کے لیے دسترخوان بچھا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ، قیامت کے دن اعلان ہوگا، او فرشتوں نماز پڑھنے والوں کو ان کا اجر دے دو، او فرشتوں زکوٰۃ دینے والوں کو ان کا اجر دے دو، خیر کے کام کرنے والوں کو ان کا اجر دے دو، سچ بولنے والوں کو ان کا اجر دے دو، حلال کھانے والوں کو ان کا اجر دے دو، حج کرنے والوں کو ان کا اجر دے دو۔ جب آئے گی باری رمضان کے روزوں کی، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، او میرے فرشتوں انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا، ان کے روزے کا بدلہ میں خود رب ہوں، میں دوں گا ان کو روزے کا بدلہ۔ اور اس رمضان جیسے مبارک مہینے کو ہم یوں ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔
رمضان جیسے مبارک مہینے کو ہم یوں غفلت میں گزار دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی خوف نہیں، مزے سے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کھلم کھلا چائے پی رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب سے خطرناک اور سب سے بیکار شخص ہے، ذرہ برابر بھی غیرت نہیں، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ ایک خوش فہمی لے کے دوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی بخشوا دیں گے، اللہ کے نبی معاف کرا دیں گے، او اللہ کے بندو اللہ کے نبی شکایت بھی کریں گے، اے اللہ میں ان کو میرا قرآن دے کر آیا تھا، تیرے مقدس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، اے اللہ میں ان کو میری مقدس حدیثیں، میری سیرت دے کر آیا تھا، میری سیرت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا یہ رمضان کے روزے بہت بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو، اور یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کے غصے کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ شکایت ہے، روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ بہت بھوک لگتی ہے، روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ بیماری ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ کام کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، تجارت کرتے ہیں۔ ابھی آج میرا دل بڑا خوش ہوا، آج ایک بھائی میرا آپ کا گڈھانی سے فون آیا، صدیق بھائی کا، کہا مفتی صاحب ہر 2-3 دن میں میرا ڈائلیسس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا ڈائلیسس کرانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا ہے تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں بروبر، ان روزے رکھنے سے اور ڈائلیسس کرانے سے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہٹے کھٹے ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ امیر الہند حضرت مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ علیہ کئی سال تک ڈائلیسس پہ چلے، ڈاکٹر نے کہا مت کرو، مت رکھو روزہ، مر جاؤ گے۔ حضرت نے کہا میں روزہ نہیں رکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میدان جنگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ بدر میں چل رہا ہے، 17 رمضان کا مہینہ، 17 رمضان ہے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سامنے مشرک کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رمضان کے بغیر نہیں رہ سکتے، فرمایا یا رسول اللہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں جان دینے میں مزہ ہی کچھ اور ہے، چل دیے رمضان کے مہینے میں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میرے پاس کوئی بیٹا، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی مرد، نہ کوئی بھائی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دوں کہ یا رسول اللہ میری اس چھوٹے سے نذرانے کو قبول کر لیجئے۔ کیسی کیسی قربانیاں دیے نرینا والوں صحابہ کرام نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، کچھ نہیں ہے، اپنے گھر میں گئی، اپنے سر کے سارے بال اتار لیے اور اکٹھے کر کے حضور کی گود میں رکھ دیے، کہا یا رسول اللہ یہ بال اللہ کے راستے کے لیے قبول کر لیجئے، کئی جو ہے مجاہدین کے گھوڑوں کی نکیر بننے میں کام آئیں گے۔ رمضان کا مہینہ ایک مائی آئی اپنے 2 یتیم بچوں کو لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بہن یہ بچے ہیں یہ کیسے لڑیں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی طرف مشرک تلوار چلائیں گے، ان کو ڈھال بنا لینا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور معاوض کو لیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا ان دونوں بچوں کو سنبھالنا، مائی کا جذبہ تھا، نہیں لیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم کہتے ہیں دکانیں ہم سے نہیں چھوٹتی، تجارت ہم سے نہیں چھوٹتی، بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، چائے ہم سے نہیں چھوٹتی۔ یہ بہانے ہم کل آخرت میں قیامت کے دن معاذ کے سامنے بیان کر سکیں گے، حضرت خنسا کے سامنے بیان کر سکیں گے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کر سکیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ گرم ہوا، میرے دائیں اور بائیں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے رمضان کے مہینے میں کھڑے ہوئے تھے، رمضان کے روزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے یا امی، او چچا، او انکل جی، وہ ابو جہل کہاں ہے جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکا کرتا ہے؟ ہم نے قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے، ہم نے قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے۔ ناری کو سنا ہے کہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو۔ اللہ مجذوب کہتے ہیں، کہا ہم نے قسم کھا لیے یا رسول اللہ یا تو مریں گے یا ماریں گے ناری کو، ہم نے سنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرا اشارہ کرنا تھا کہ وہ رہا گھوڑے پہ سوار ابو جہل، کہا میرا اشارہ کرنا تھا، باز کتنے ٹوٹ پڑے، ایک نے ابو جہل پہ حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پہ حملہ کیا، گرا دیا زمین پر، زخمی کر دیا اور آواز دی چچا آ جاؤ ہمیں گلا کاٹنا نہیں آتا۔ رمضان کے مہینے میں ایسی قربانیاں دی صحابہ کرام نے، ہم کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ بھر جوانی میں روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے ہمت دے رکھی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ او میرے بھائیوں 11 مہینے خوب کماؤ، ایک مہینہ اللہ کے لیے قربان کر دو، اگر تمہاری روزی میں کمی آ جائے تو مجھ سے لے لے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے ثواب پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی پر یقین کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے اس نے پہاڑوں کے برابر گناہ کر لیے ہو، چاہے اس نے گناہوں سے پوری دنیا کو بھر دیا ہو، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہو۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کہ تو اٹھ اور رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان کے مہینے میں میرے سامنے ہاتھ اٹھا اور یوں کہہ دے اللہ میری توبہ، میرے جاہ و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں تجھے ایسا بنا دوں گا آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس ایک روزے کی بھرپائی کے لیے پوری زندگی روزہ رکھتا رہا، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پورے 10 مہینے 12 مہینے روزانہ روزے رکھتا رہا، اس ایک روزے کی بھرپائی کے لیے پھر بھی اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کے روزوں کو اہمیت دو، رمضان کے مہینے کی خوب کیا کرو، قدر کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ چلا گیا پھر کبھی زندگی میں نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ سحریاں کی، ہمارے ساتھ افطاریاں کی، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھی، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں تو ہر آنے کو جانا ہے، کوئی نہیں رہا، یہ تو دریا ہے انسانوں کا جو بہہ رہا ہے، جو آنے والا وہ چلا گیا، آج ہے کل نہیں۔
ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ بادشاہ بھی چلے گئے، حکمراں بھی چلے گئے، تاجر بھی چلے گئے، مزدور بھی چلے گئے، ظالم بھی چلے گئے، مظلوم بھی چلے گئے، مالدار بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، سب چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ منو تلے مٹی کے نیچے دبنا پڑے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمارے بنگلے پر، ہماری گاڑی پر، ہمارے دھن پر، ہماری دولت پر قبضہ کرنے کو تیار، ہمارے ساتھ قبر میں لیٹنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر آنسو بہائیں گے میرے بھائیوں، تھوڑی دیر روئیں گے، مٹی کے تلے دبا کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم کہہ کر واپس آ کے گھر پہ لک میں اتاریں گے۔ اور تھوڑی دیر بعد جو چہرے پہ ہنسیاں آ جائیں گی، بھول جائیں گے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، بھول جائیں گے میری ماں کا انتقال ہوا ہے، بھول جائیں گے میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، بھول جائیں گے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ کوئی وفادار نہیں ہے، سب بے وفا ہے، اللہ کی ذات وفادار ہے۔ اس لیے عہد کرو کہ ہمارے جو روزے چھوٹ گئے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرنا، رمضان کے بعد اس کی ادائیگی کریں گے اور آئندہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کی تراویح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تلاوت کلام اللہ کا جو ہے انشاءاللہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے توبہ کریں گے، زبان سے غلط بات نہیں نکالیں گے، جغل خوری نہیں کریں گے انشاءاللہ، رشتے ناتے نہیں توڑیں گے انشاءاللہ، مل جل کر رہیں گے، محبت سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔